اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دنیا میں اتنے گروپس، اتنی جماعتیں بن گئیں، اتنے تفرقے آ گئے، اتنی نفرتیں پھیل گئیں، اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ وہ جو 73 فرقے بننے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، تو ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقیوں کا ٹھکانہ جہنم۔ تو کیا مسلمان جو ہے اس بات کی، یعنی یہ جو 72 فرقے ہیں، یہ کیا ریسرچ نہیں کر رہے، کیا یہ بات جان نہیں رہے کہ کس طرح ایسے پتہ لگے گا کہ 73 کے 73 فرقے جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جنت کس کی ڈیمانڈ ہے، کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہے گا اگر وہ ہمت کرے گا، محنت کرے گا، ریسرچ کرے گا تو وہی جنت میں جائے گا۔ جیسے خانہ کعبہ موجود ہے، مدینہ شریف موجود ہے، کچھ لوگ وہاں سعودیہ میں رہتے ہوئے بھی حرم پاک میں حاضری نہیں دے پاتے، تو چونکہ ان کی طلب ہی نہیں ہوتی، تو جس کی طلب ہوگی اس کو یہ جو ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا یہ مل ہی جائے گا۔ لیکن شیطان مختلف طریقے اختیار کر کے وہ آپ کو 72 فرقوں میں تقسیم کرے گا، جو 73 جینین فرقہ ہوگا ادھر آنے نہیں دے گا، اور فرقہ جو ہے وہ فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ فرق سے مراد توحید اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کو واضح کرتا ہے۔ فرقہ یعنی کہتے ہی اس کو ہیں جس میں یہ توحید اور شرک کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس فرق کو مٹایا تھا، اور دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو محنت ہے، محبت ہے اور قربانیاں ہیں، ایثار ہے، اس کی وجہ سے کیا مقام بنا، کیا بات بنی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت عنایت وہ ہمیں بھی عطا فرمائیں، اور ہمیں اس سیدھے سادے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ جو فرقے ہیں، فرقے یہ شرک والے ہیں، اور شرک سے بچنا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، توحید پرستی ہے۔ اور آپ ڈھونڈیں گے کیسے؟ ڈھونڈنے والوں کو خدا مل جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو شانے بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو ایک فرقہ ہے اس کی دنیا بھی عجیب ہے، یہ روحانیت کے مسافر ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز NCC پاک 1 یوٹیوب پر یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں، NCC پاک 1 یا MNA صدیقی لکھ کر بھی ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ ہم مل جائیں گے۔ ہم رہتے آپ کے قریب ہیں، لیکن یہ فاصلے دنیا نے بڑھا دیے اور دنیا والوں نے بڑھا دیے۔ ہوپ فلی کہ آپ اللہ والے بن کر اللہ والوں کے رستوں پر چلیں گے، اور اللہ کا رستہ وہی رستہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ تو طریقہ کار جو ہے یا طریقت جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور محنت سے عزیز و غافل ذرا نہ ہونا۔ محنت کا نام چاندی، محنت کا نام سونا، بس یہ جو سونا ہے اس سے بھی نکلنا ہے، چونکہ اکثر لوگ ہر وقت ہی سوتے رہتے ہیں، اور یہ سوتے سوتے دیکھیں ہم کہیں اور نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ جو فرقے والی بات ہے یہ تو میں نے سمجھا دی کہ مسلمانوں کے اندر یہ ایک بات یہ بھی چلو واضح کرتے جاتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، اہل دل ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ ایک ہی اماموں کے یعنی 4 امام ہیں، ان کی تقلید میں ہم کر رہے ہیں، تو یہ سب مسلمان ہیں، ان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ فرقہ جو ہے جو میں نے بتایا کہ وہ فرقہ توحید اور رسالت کا منکر ہوتا ہے، شرک کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے یعنی فرقہ کہنا ہی اس کو چاہیے جو اسلام سے خارج ہو، وہی فرقہ ہوتا ہے۔ جو بھی مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہیں، چاہے وہ کسی بھی امام کی تقلید کر رہے ہیں، وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ ان کو کافر کہنا کفر اور فرقہ
یہ ایک ہی ضد ہیں، ایک ہی معنوں میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا مسلمان علماء اکرام بھی اس بات سے اجتناب کریں کہ ایک دوسروں کے خلاف، چونکہ یہ سب مسلمان ہیں، جو اختلافات ہیں وہ سنت کے طریقوں پر چلنے میں تقریباً 5% یا 6% یا 7% اختلافات ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن 90% یا 95% معاملوں میں ہم سب ایک ہی اللہ کے ماننے والے، ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے والے، اہل بیت کو ماننے والے۔ تو یہ جو فرقہ بندی ہے اس سے بچنا ہے اور اصل گروپ کی تلاش میں لگے رہنا ہے، اور یہ جو مطلب ہٹ درمی ہے، انکار ہے، جو شیطان کی شرارت ہے، اس سے بچنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وقت کو بچایا جائے اور ٹیکنالوجی کا، سائنس کا استعمال کر کے روحانیت کی دنیا میں کوئی مقام پیدا کیا جائے۔ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔